اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید فواد علی شاہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام صرف ایک نمائشی منصوبہ تھا یا واقعی اس کا مقصد نوجوانوں کو کیلے کے ذریعے بااختیار بنانا تھا؟ تو اس بار میں پشاور کے سینئر سپورٹ جرنلسٹ مسرت اللہ جان تفصیل بتائیں گے۔ جی مسرت صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو وزیر اعظم یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام صرف ایک نمائشی منصوبہ تھا یا واقعی اس کا مقصد نوجوانوں کو کھیلوں کے ذریعے بااختیار بنانا تھا؟ بااختیار بنانا تھا۔ یہ شروع کیا گیا تھا آغاز میں، لیکن یہ سچی بات ہے آغاز سے یہ ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، سیاسی اسٹینڈ ہے۔ وزیر اعظم کا جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے، آلریڈی وفاق کے ایک ادارہ پاکستان سپورٹ بورڈ یہاں پر ہے، یہاں پر بھی ہے اور پوری پاکستان میں بھی ہے، خیبر پختونخوا بھی ہے اور پورے پاکستان میں ہے۔ اس طرح صوبائی سپورٹ ڈائریکٹریٹ ہے۔ تو جو ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام جو ہے یہ ایک طرح سے سیاسی مقاصد کے لیے شروع کیا گیا، اسے ایک غیر ضروری ادارے، مطلب جس کا کوئی کام ہی نہیں ہے، جو ہائر ایجوکیشن کا اس کا تعلیم کے ساتھ کام ہے، اس کو لایا گیا اور اس میں یہ سلسلہ ابھی تک جو ہے تحال جاری ہے۔ مسرت صاحب، یہ بتائیے کہ قیوم سپورٹس کمپلیکس میں خواتین باکسنگ ٹریل کی شدید جو بدنظمی کی جو ذمہ داری ہے وہ کس پر عائد ہوتی ہے اور کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیے، 3 دن پہلے امیر مقام صاحب یہاں پر آئے تھے اور کہا گیا تھا کہ باکسنگ ٹرائلز ہے۔ سوال یہ ہے کہ باکسنگ ٹرائلز کے لیے صرف نہیں بتایا گیا، صرف کہا گیا تھا ٹرائلز ہے، 3 دن 4 دن جاری رہیں گے، لیکن ایک دن ہوئے، افتتاح ہوا اور چیزیں ختم ہو گئی۔ افسوسناک بات ہے۔ دوسری بات، سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو کرانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جنہیں باکسنگ کا نہیں پتا۔ کم از کم ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو اس شعبے سے وابستہ ہو، اور مزید کی بات کہ ایتھلیٹکس سے وابستہ لوگوں کو باکسنگ جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے ان کے تحت، تو ایک طرح سے زیادتی اور وہ ہے۔ رہی اس کی بات کہ ایک دن کیا گیا، دوسرے دن جو ہے نظر میں کوئی نہیں ہے، تو اس کا اثر جو ہے لازماً جو ہے وہ پڑے گا۔ اور سچی بات ہے کہ وزیر اعظم کا پروگرام ہے تو پوچھے گا ان سے کون۔ مسرت صاحب، جب سرکاری اعلامیہ کے تحت ٹرائل 6 دن چلنے تھے تو پہلے دن افتتاح کے بعد باقی دنوں میں عملہ اور آفیشل کیوں غائب ہوئے؟ کیا یہ نالائکی یا بدبختی؟ ایک نالائکی ہے، لیکن میں نے کہا نا کہ بنیادی طور پر جس کا کام ہے اسی کو ساجے۔ اب ایتھلیٹکس کی جس یونیورسٹی کو یہ پروگرام دیا گیا ہے، اس کا کام نہیں ہے، یہ باکسنگ سے وابستہ انسٹیٹیوشن کا کام ہے، یا صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کا کام ہے، یا پاکستان اسپورٹ بورڈ کا کام ہے۔ لیکن اتنا لاکی ہے کہ آپ صرف ایک دن بتا کے جو ہے اب اس کو چھوڑ دیں اور بتائے بھی نہیں۔ دوسرے دن بہت ساری طالبات آئی تھی باکسنگ کے لیے، لیکن ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا۔ امتحانات اور ذاتی مصروفیات طور کرنے والے طلبات کی قربانیوں کو ضائع کرنے والے اہلکاروں سے باس پرست کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وزیر اعظم دیکھیں، جہاں پہ وزیر اعظم کا نام آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کا پروگرام ہے تو وہ کون پوچھے گا؟ فیڈرل سطح پر یہاں تو صوبائی سے کوئی نہیں پوچھتا، فیڈرل کی طرف کون جاتا ہے؟ تو یہ اس طرح سے بس بات ہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈپارٹمنٹ کا مطلب کھیلوں سے کوئی تعلق نہیں، تو انہیں کھیلوں کو ٹرائل کرنے کا جو اختیار ہے وہ کس نے دیا ہے؟ لیکن میں نے آپ کو آغاز میں بتا دیا کہ یہ کیونکہ ہائر ایجوکیشن کا کام ہی نہیں ہے، یہ وفاقی ادارے کا کام ہے، پاکستان اسپورٹ بورڈ کا کام ہے، کے پی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کا کام ہے، یا متعلقہ انسٹیٹیوشن کا کام ہے۔ اگر ان کو فنڈ دیں کہ بھائی ہمیں آپ فلاں جگہوں پر ریجنل کیمپ کرائیں۔ اس سے پہلے بھی ٹرائل جو ہیں بیڈمنٹن کے ہوئے، ٹیبل ٹینس کے ہوئے، والی بال کے ہوئے ہیں، جوڈو کے ہوئے ہیں۔ مجھے بتایا کہ کون سے نئے کھلاڑی ہیں؟ کوئی کھلاڑی نہیں، صرف یونیورسٹی کے یا کالج کے بچے آئے، انہوں نے حصہ لیا اور ختم۔ کوئی ابھی تک مزے کی بات کسی نے شو ہی نہیں کیا کہ نئے کون سے کھلاڑی آئے۔ اچھا، جب ملک میں پاکستان سپورٹ بورڈ اور صوبائی سپورٹ ڈائریکٹریٹ جیسے ادارے موجود ہو تو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ذمہ دار دینا انہی اداروں پر مطلب عدم اعتماد نہیں؟ بالکل عدم اعتماد ہے۔ مطلب وزیر اعظم کا اس حوالے سے اگر ادارہ کام کر رہا ہے اور پھر خالی 2 ادارے کام، سرکاری ادارے کام کر رہے ہیں، انسٹیٹیوشن کام کر رہی ہے، اور مزے کی بات کہ اگر ہائر ایجوکیشن کا کام یہ ہے نہیں، وہ انسٹیٹیوشن کی کچھ سیل کو لے کے ٹرینڈ ہنٹ کرتی ہے مختلف ریجن میں، تو جن کا ایک طرح سے اپنے اداروں پر عدم اعتماد ہے، کسی وہ نہیں ہے۔ دوسری میں سب کو سچی بات بتاؤں کہ یہاں پہ
اس سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ جو متعلقہ یونیورسٹی کے ان کو فنڈنگ کے حوالے سے ہوا ہے، اور اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ فنڈ کتنے استعمال ہوا ہے، کھلاڑی کتنے آئے اور کہاں پر ہوا. بس جی ٹرائل ہو گئے اور بس تصویر اچھا گئی، باقی خیر خیریت ہے. مصر صاحب یہ بتائیے کہ باکسنگ ٹرائل میں بعض ایسوسیشن کی مالی بیزاگیوں کی جو شکایات ہے وہ بھی سامنے آئی، مکمل تحقیقات کیوں نہیں ہوئی اس کی؟ دیکھیے باکسنگ ٹرائلس کی نہیں، وہ ایک اور گیم تھی، وہ مردان میں ہوئی تھی. اس میں کھلاڑیوں کو مغربی میدان میں ہوئی تھی کہ کھلاڑی کو 4,000 روپے دینے تھے، لیکن 4,000 روپے دیے گئے، لیکن جو مطلق ایسوسیشن ہے اس نے 1,000 روپے دے کے باقی جیب میں ڈال دیا. مصر صاحب یہ بتائیے کہ مردان کے ایک ٹیلنٹ ہنٹ ایونٹ پہ ایک خاتون کھلاڑی کی موت کا واقعہ کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اس پر ابھی تک کوئی انکوائری کیوں نہیں ہوئی؟ انکوائری ہونی چاہیے. مقابلے بعد میں سب یہ کہہ کر بات کو ٹال دیا گیا کہ جی وہ آلریڈی جو ہے وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھی اور کھلاڑی اور اوور سے اس کی موت واقع ہوئی اور دوران ٹریننگ. نہ تو ایسوسیشن نے کوئی انٹرسٹ لی، اور دوسری بات کہ مطلب کھلاڑی کا کیا ہے، سچی بات ہے کھلاڑی وہ غریب جن کی بچی تھی وہ آگے نہیں آ سکے، اور ایسوسیشن نے بھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں لی. باقی ٹریننگ کے نام پہ واقعہ ہو گیا اور بس خیریت ہے. مصر صاحب یہ بتائیے کہ ایسے افسران جن کے اثاثے اچانک بڑھ گئے، ان کے احتساب کون کرے گا؟ یہی بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں میں غور کر رہا ہوں تو جو گیم جس یونیورسٹی میں ہوئی ہے، ایسے ڈائریکٹرز بھی تھے جن کے پاس گاڑیاں نہیں تھی، ایسی لوگ تھے جن کے پاس صرف مہران گاڑی تھی. آج ان کے پاس فارچونر ہے، 30 اور 35 لاکھ روپے کی گاڑیاں ہیں، تو کہاں سے آ گئی؟ اور ایونٹ کے بعد اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں خود کرنا چاہیے. وزیر اعظم کے اس پروگرام کو کرانے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ وہ ٹرین ہنٹ کے نام پہ کھلاڑیوں کے ساتھ اور صوبے کے ساتھ، اور صرف صوبہ کے پی نہیں پورے پاکستان میں یہ ہوا ہے، تو پورے پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ریجنل جو ٹرائل کے نتیجے میں ابھی تک کتنے کھلاڑی وہ قومی سطح پر ابھر آئے ہیں؟ کوئی نہیں. جو ٹرائل ہوئے ٹیبل ٹینس کے، بیڈمنٹن کے، والی بال کے، اسکواش کے، مختلف گیمز کے ہوئے ہیں. کوئی کھلاڑی نہیں ہے. جو پرانے کھلاڑی تھے وہی آئے، انہوں نے ٹرائل دیا اور بس لسٹ انہوں نے آگے کر دی. باقی ابھی تک ایون ہاکی کے بھی ہوئے ہیں، کیوں یہ ادارہ نہیں کر سکتا کہ نیا کھلاڑی کو لے کر آئے؟ سارے پرانے کھلاڑی تھے. بس یہ کہ کھلاڑی کھیلیں اور کچھ لوگوں کو ٹھیک ٹھاک فنڈنگ ہوئی اور بس کھیل ختم، پیسہ ہضم ہوا ہے. مصرف صاحب جب کوچز مختلف ایسوسیشن سے دیا جا رہا ہے تو یہ چیزیں براہ راست ان ایسوسیشن کو فنڈنگ کیوں نہیں کرتی تاکہ وہ خود ہی ٹرین کو تلاش کر سکے؟ یہ بھی ہے، لیکن بنیادی طور پر دیکھیں آپ، ہر ایجوکیشن کا یہ کام ہی نہیں ہے. اچھا، اس کا ان کا کام جو ہے یہ تعلیم ہی پروگرام کو صوبائی اسپورٹ ڈائریکٹریٹ یا پاکستان اسپورٹ بورڈ کے ذریعے دینا چاہیے. فنڈنگ ان کو کرنی چاہیے. اگر ان کے پاس فنڈنگ تھی تو کروڑوں روپے لگ گئے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیس پور معاملے میں شفافیت، احتساب اور نوجوانوں کے مفادات کو نظر انداز کیا گیا. بالکل میں یہ برملا کہتا ہوں کہ دیکھیے فنڈ کا کوئی حساب نہیں، کرایے کا کوئی حساب نہیں، ٹرائل کس پہ ہوئے، کوچنگ کس نے کی. تو یہ بس کہ جی ہم پہلے ریجنل سطح پر کریں گے، پھر اس کو لے جائیں گے نیشنل سطح پر. بس ایک مقابلہ ہے، میلہ ہے، میلے لگانے کے ہم عادی ہیں، میلہ کر لیتے ہیں، باقی خیر خیریت. کیا عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ایسے نمائشی پروگرام میں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اگر پارلیمانی سطح پر یا عدالتی سطح پر اس کا نوٹس کب دیا جائے گا؟ یہ سوال ہے جو میں خود کر رہا ہوں. میں کچھ سے صحیح سوال کر رہا ہوں کہ خدا را یہ مطلب یہ عوامی ٹیکسوں کا پیسہ اور اس کا نوٹس لے اور ان بچوں کے ساتھ یہ کھلواڑ اور یہ ظلم نہ کرے. تو جی ناظرین محترم، ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ جو وزیر اعظم یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام، اس کے بارے میں آپ کو بتایا. پھر قیوم اسٹیڈیم میں جو خواتین جو باکسنگ ٹرائل کی شدید بد نظمی کی جو ذمہ داری کس پر آئی، تو اس حوالے سے بات کی. اس کے ساتھ جو سرکاری اعلامیہ کے مطابق جو ٹرائل 6 دن چلنے تھے، تو اس کے حوالے سے ہم نے مختلف سوالات جو سینئر سپورٹ جرنلسٹ مسرت اللہ جان صاحب کے سامنے رکھے اور آپ نے ان کے تفصیلی جوابات بھی سنے. تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے اگلا ولاگ میں.